تو اللہ نے پشچاتاپ کرنے کا ایک موقع دیا، پراشچت کرنے کا ایک موقع دیا، کفارہ عطا کرنے کا ایک موقع دیا، اپنی غلطی کو سنبھالنے کا ایک موقع دیا، لیکن ہم دنیا میں آ کر پھر غلطیوں پہ غلطی کیے چلے جا رہے ہیں، پھر ہم شیطان کے بہکاوے میں چلے آ رہے ہیں، پھر ہم شیطان کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ معاف کیجئے گا، اگر ہم نے ایسا کیا تو دنیا میں بھی ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے اور جنت بھی ہمیں نہیں ملے گی۔ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لیا ہے، فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد جس نے آیت الکرسی کو پڑھنا اپنا وطیرہ، اپنا وظیفہ بنایا ہے، لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، ایسے شخص کو جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کی اور کوئی چیز نہیں روک رہی ہے۔ آیت الکرسی کتنی بڑی ہے جو آپ کو یاد نہیں ہو سکتی ہے۔ بخاری کی روایت، جس شخص کے اندر یہ چاروں خوبیاں ایک ہی دن میں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں جانے سے نہیں روکے گا، وہ شخص جنت کے اندر داخل ہو کر رہے گا، وہ شخص جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے، وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں، ان معاملات کو ہم آسان نہ سمجھیں، کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں، کوئی انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں بھی ہم شریک ہوں اور مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور نوافل کا اہتمام بھی کریں، یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین جمعہ جامع مسجد ہولکنڈا ڈسٹرکٹ کرنول، اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے اور اس وسیع مسجد میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے ہوئے معزز سامعین، جمعہ کا خطبہ مختصر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے
اور ہم جس مکتبہ فکر سے جڑے ہوئے ہیں اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ملحوظ رکھیں۔ عقل مند اور دانش مند خطیب اس کو کہا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے مطابق جو لوگوں کی پریشانیوں اور ان کی بہت سی چیزوں پر نظر رکھتے ہوئے جمعہ کا خطبہ مختصر دے، اس مختصر سے خطبے کے اندر جو باتیں کہی جا سکتی ہیں وہ میں کہنے کی کوشش کروں گا۔ تفصیلی پروگرام کی پوری ایک لسٹ آپ کے سامنے ہے ہی، واٹس ایپ پر پڑی ہوئی ہے، لوگوں کے گروپ میں چل ہی رہی ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں، یوں کہیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے۔ قرآن کریم نے اس مقصد کو واضح کر دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انس کی تخلیق کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی حضرت انسان کی تخلیق اور اس کی بعثت ایک معنی رکھتی ہے۔ دراصل ہم اور آپ اس دنیا میں جو آئے ہیں وہ اس کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں جس مقام سے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو نکال دیا گیا تھا۔ اسی منبر پر بہت سے خطیبوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے اور حوا کو اسی جنت کے اندر داخل کر دیا تھا اور کہا تھا کہ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، لیکن آخر میں ایک باؤنڈیشن لگا دی تھی کہ فلا تقرب هذه الشجرہ، اے آدم و حوا پوری جنت تمہارے لیے کھلی ہوئی ہے، جو چاہو، جو کھانا چاہو، جو پینا چاہو سب تمہارے لیے الاؤڈ ہے، خوب کھاؤ اور پیو، لیکن ایک حکم ہے میری طرف سے، اور وہ حکم یہ ہے کہ تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا۔ وہ درخت کس چیز کا تھا اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ضروری نہیں اللہ اور اس کے رسول کے علم میں ہم برابر کے شریک ہوں۔ کسی چیز کی وضاحت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے اور قرآن کریم سے اس کی کوئی کلیئریشن نہیں ملتی ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس اس درخت کے قریب مت جانا۔ وہ ایک درخت تھا، کس چیز کا درخت تھا واللہ اعلم بالصواب، اس درخت کے قریب مت جانا۔ لیکن انسانی فطرت ہے، آپ کو جس کام سے روکا جائے گا آپ اسی کام کو زیادہ کریں، یہ فطرت ہے۔ معاشرے میں آپ تلاش کر کے دیکھیے، ڈھونڈیے، اگر کہیں یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں آدمی کے جلسے میں مت جانا، تو فطرت ہے انسان کی جائے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں آخر وہ ایسا کیا بولتا ہے، کیوں منع کیا جا رہا ہے۔ فلاں جگہ مت جانا، تو ایک تجسس لگا رہے گا اس کے اندر کہ آخر منع کیوں کیا جا رہا ہے۔ حضرت آدم اور حوا کو جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا وہ پورا ایک واقعہ ہے، اس طرف نہیں جانا چاہتے، بہرحال کسی بھی طریقے سے وہ اس درخت تک پہنچ گئے اور اس شجر ممنوعہ کو کھا لیا جس سے روکا گیا تھا۔ فوراً جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گیا، جنت کے درخت کے بڑے بڑے پتوں سے انہوں نے اپنے جسم کو چھپایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب تم دونوں کو جنت سے نکالا گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و حوا کو جنت سے نکالا اور اس دنیا میں بھیجا تو ان کو آگاہ کر دیا کہ میرا ایک حکم جنت میں لاگو تھا تمہارے اوپر،
تم اس کو پورا نہیں کر پائے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ اب دوبارہ ہم تمہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں، یہاں سے تمہاری نسل کی شروعات بھی ہوگی، ہمارے پیغمبر بھی تمہارے پاس سمجھانے کے لیے آئیں گے، ایک چانس اور دیا جا رہا ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا، یہاں پر بھی ہمارا حکم لاگو ہوگا، ہماری شریعت پر عمل کرنا ہے، اور یہاں پر بھی ہم شیطان کو تمہارے پیچھے لگا دیں گے۔ ایک بار شیطان کی بات آپ دونوں مان کر میری نافرمانی کر چکے ہو، دنیا میں بھی ہم شیطان کو تمہارے پیچھے لگا رہے ہیں، یہاں اگر تم نے اس کا وروධ کر لیا، اس کی مخالفت کر دی اور ہماری شریعت پر اگر عمل کر کے دکھایا تو تمہیں اور تمہاری اولاد کو پھر سے وہ مقام دے دیا جائے گا جس مقام سے ہم تمہیں نکال رہے ہیں، یعنی جنت۔ اور اگر یہاں پر بھی تم نے ہماری نافرمانی کی یا تمہاری اولاد نے پھر سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلط کام کرتے رہے، دنیاوی مشاغل میں پھر الجھ گئے اور شیطان کی اتباع کرتے رہے، تو تمہیں دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اور کھویا ہوا مقام جنت بھی تمہیں نہیں ملے گی، بلکہ ایک دوسرا مقام ہے جس کو ہم جہنم کے نام سے جانتے ہیں، اس پر ڈال دیا جائے گا۔ یوں کہہ لو کہ پراشچت، یوں کہہ لو کہ پشچاتاپ، یوں کہہ لو کہ جنت میں جو شجر ممنوعہ کھا کر شیطان کی ایک بار پیروی کی جا چکی ہے، اسی کا وروධ کرنے کے لیے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اور ان کے ذریعے ان کی پوری نسل آدم کو ایک آگاہ کر دیا گیا ہے کہ یہاں پر ہمیں شیطان کا وروධ کرنا ہے، یہاں ہمیں اس کا پوری طریقے سے وروධ کر کے اسی کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کرنا ہے جس مقام سے ہم نکالے گئے۔ اب یہاں جتنے لوگ موجود ہیں اس ہولکنڈا کی اس بڑی وسیع مسجد کے اندر، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم شیطان کی کتنی مخالفت کرتے ہیں۔ صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر شام کو بستر پر سونے سے پہلے جائزہ لیں، احتساب نفس، اپنے نفس کا احتساب کریں، حساب کتاب لیں، ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی شیطان کی پیروی کی ہے اور کتنی ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی تابعداری کی ہے، ہر انسان کو سوچنا چاہیے۔ اور اگر یہاں پر بھی وہ شیطان کی اتباع کر رہا ہے اور شیطان کی پیروی کر رہا ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی نقصان کی بات ہوگی۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں اس کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے، یعنی جنت کو دوبارہ پانے کے لیے۔ اور جنت میں جانے کے راستے کیا ہیں، اسباب و دخول الجنہ کیا ہیں، اس کی پوری ایک لسٹ آپ کو حدیث کی کتابوں میں مل جائے گی۔ بہت آسان بھی ہے، اگر ہم چاہیں تو جنت کے اندر بہت آسانی کے ساتھ داخل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا۔ غور کیجیے، آپ ایک ایک چیز پر ذرا آپ غور کیجیے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث، ترتیب کے حساب سے نہیں، میں جو پیش کر رہا ہوں اس حساب سے، پہلی حدیث آپ ذہن میں لیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ کتنا آسان راستہ بتا دیا، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا، صرف لا الہ الا اللہ۔ دوسری حدیث ہے، ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر بیان کرتی ہے، کہیں کہا صدقا للقلب، صدق دل سے جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے جنت نہیں مل جائے گی، اگر صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے رہنے سے جنت مل گئی ہوتی تو معاف کیجیے گا آج اسٹیجوں پر بہت سے غیر مسلم نیتا بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، تو کیا ان کو جنت مل جائے گی؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ صدقا للقلب دخل الجنہ، جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہا۔ لا الہ الا اللہ کہہ دینے کا مطلب یہ ہے
اپنے باپ اور دادا کے زمانے سے چلی آ رہی بہت سی شرکیہ خرافات اور بدعتوں کو تمہیں اپنے پیروں سے روندنا پڑے گا، اپنے باپ اور دادا کو ناراض کرنا پڑے گا، اپنے رشتہ داروں سے ناطے توڑنے پڑیں گے، ان سے مخالفتیں مول لینا پڑیں گی، تب جا کر کہیں لا الہ الا اللہ کے فارمولے پر عمل ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ بیمار ہے آدمی، مرض الموت میں مبتلا ہے، روح نکلنے والی ہے، لیکن مرنے سے پہلے اگر اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل گیا اور یہ اس کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ کہا اور ختم، انتقال ہو گیا، جنت کے اندر داخل ہوگا، جس کو کہتے ہیں خاتمہ بالخیر۔ ہم اپنے سماج اور سوسائٹی پہ نظریں ڈالیں، آج کل ایسے کس کی موتیں ہو رہی ہیں؟ ارے جہاں ایک طرف شیطان ورغلا رہا ہو موت کے وقت ہمیں، اور ایسے موقع پر ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا ورد نکل رہا ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھیے، پتہ چلے گا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ منہ میں بڑبڑانے لگے، لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، بڑبڑانے لگے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ وہاں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا امام محترم یہ کیا آپ کے منہ سے نکل رہا ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، یہ کیا بک رہے ہیں آپ؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ شیطان میرے سامنے آیا ہے اور یہ شیطان ہم سے کہہ رہا ہے کہ امام مالک تم میرے چنگل سے بچ گئے ہو، بہت میں نے ڈورے ڈالے تمہارے اوپر، بہت میں نے تمہیں بہکانا چاہا، بہت غلط کام تم سے کرانا چاہا، لیکن تم پہلے شخص ہو جو میرے بہکاوے میں نہیں آئے، اور آج تمہارے انتقال کا وقت قریب ہے تو تم خوشی خوشی اللہ سے ملنے جا رہے ہو، ملاقات کا وقت ہے، تم میرے چنگل سے بچ گئے ہو، چنگل سے بچ گئے ہو، میرے دامن سے بچ گئے ہو۔ تو اس پر امام مالک کہتے ہیں کہ میں اس سے کہہ رہا ہوں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، یعنی مجھے ڈر ہے کہ آخری وقت میں بھی کہیں تو مجھ سے کوئی غلط کام نہ کرا لے جائے، کہیں یہ بھی کوئی تیری چال نہ ہو، جب تک میری روح قبض عنصری سے پرواز نہیں کر جائے گی تب تک یقین نہیں ہوگا کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ تو آخری وقت میں مجھ سے کوئی غلط کام کرا لے جائے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جواب تھا۔ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، کیوں بھیجے گئے ہیں یہاں پر؟ کیا ہم اور آپ جنت والے کام کر رہے ہیں؟ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جب تمہارے مریض بالکل مرنے کے قریب ہوں اور ان کے پاس تم بیٹھے ہو تو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی ان کے پاس بیٹھ کر زور سے پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بہت سے ایسے موقع پر بڑی جہالت یہ ہوتی ہے کہ وہاں بیٹھ کر جو عورتیں ہوتی ہیں، خواتین، وہ مرنے والے کے قریب بیٹھ کے کہتی ہیں پڑھ لا الہ الا اللہ، اس سے کہتی ہیں پڑھ 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 لا الہ الا اللہ۔ اب کہیں غصے میں اس نے کہہ دیا نہیں پڑھوں گا، بھاگ یہاں سے، تو کیا ہوگا؟ حدیث کے اندر یہ نہیں آیا کہ اس کو پڑھواؤ، بلکہ یہ آیا کہ اس کے پاس بیٹھ کر تم خود زور سے پڑھو۔ جتنے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے گئے، عیادت کے لیے گئے، تیمارداری کے لیے گئے، ان کو حکم دیا گیا کہ زور سے ان کے پاس بیٹھ کر پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تمہارے زور سے پڑھنے کی وجہ سے شاید اس کو بھی لا الہ الا اللہ زور سے پڑھنے کی توفیق مل جائے، اور وہ بھی تمہارے پڑھنے کو دیکھ کر وہ بھی زور سے یا من ہی من میں اس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکل جائے۔ اس کے پاس بیٹھ کر زور زور سے ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جتنا حدیث میں آیا اتنا ہی، ورنہ کہ مولانا صاحب تو محمد رسول اللہ کہہ ہی نہیں رہے۔ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے قریب المرگ آدمی کے پاس جو موت کے قریب ہو اس کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھیے۔ اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو محمد رسول اللہ بھی پڑھ لو تو حرج کیا ہے؟
تو پھر ہم کہیں گے کہ امام یا مؤذن صاحب نے ابھی جو اذان دی تھی انہوں نے لا الہ الا اللہ پہ ختم کر دی، آپ محمد رسول اللہ بھی کہہ دیتے تو حرج کیا ہے؟ جتنا بتایا اتنا ہی پڑھنا ہے ہمیں اور آپ کو۔ اذان کہاں پہ ختم ہو رہی ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب آپ کہیں کہ لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو گئی تو کلمہ تو پورا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، تو لا الہ الا اللہ پہ ختم کیوں کیا؟ محمد رسول اللہ بھی کہہ دیا ہوتا۔ نہیں صاحب وہ تو کہہ چکے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ میں، اس لیے یہاں ضرورت نہیں پڑی۔ تو وہاں تو یہ بھی کہہ چکے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر یہاں لا الہ الا اللہ کی ضرورت کیوں پڑی؟ اسلام ہماری اور آپ کی عقل پر نہیں چلے گا، اسلام چلے گا تو شارع کے دیے ہوئے طریقے پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے پر چلے گا۔ ہم نہ اس میں سے کچھ بڑھا سکتے ہیں، نہ ہم گھٹانے کا حق رکھتے ہیں۔ غور کیجیے، وہاں پڑھیے، ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جب لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے ہی ہمیں جنت مل رہی ہے تو اب ہمیں روزہ رکھنے کی اور نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ ایک اور حدیث کے اندر آتا اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب بخاری کی حدیثیں ہیں، لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جنت کی چابی تو آپ نے ہم کو دے ہی دی ہے، اب تو ہم جائیں گے اور تالا کھولیں گے اور اندر داخل ہو جائیں گے، ہمیں نماز پڑھنے کی اور روزہ رکھنے کی، حج کرنے کی کیا ضرورت؟ جب لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے اور جنت کی کنجی جب ہمیں مل ہی گئی تو نماز اور روزے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ لیس لہ اسنان، لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے لیکن اس کے دندانے نہیں ہیں۔ ہر چابی کے اندر آپ دیکھیں گے جو کی ہوتی ہے اس میں گٹر ہوتے ہیں، ہلکے ہلکے دندانے گٹر ہوتے ہیں جو ریتی سے بنائے جاتے ہیں۔ جب تک آپ کی کی میں، آپ کی چابی میں وہ گٹر نہیں ہوں گے تالا نہیں کھلے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ جنت کی ہے، چابی تو ہے لیکن بغیر دندانوں والی، بغیر گٹر والی، سمپل چابی ہے۔ جنت کا تالا کھولنے کے لیے آپ کو اس چابی کے اندر دندانے بنانا پڑیں گے۔ صحابہ نے کہا تو پھر ایسی چابی کا کیا فائدہ کہ جو جنت کا تالا ہی نہ کھول سکے؟ جب آپ چابی دے رہے ہیں تو دندانے بھی دے دیجئے، گٹر بھی دے دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان، یہ اس کے گٹر ہیں، یہ اس کے دندانے ہیں کہ تم نماز کو اس کے وقت پر پابندی کے ساتھ ادا کرو، زکوٰۃ کی پوری ادائیگی کرو، حج کرو، اور رمضان المبارک کے پورے مہینے کے تم روزے رکھو۔ کہیں سے شوشہ نہیں چھوڑا، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے نکلتے ہیں، مسجد کے اندر بہت سے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم فرماتے ہیں سنیے، میری امت کے اب سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے میری امت میں ان لوگوں میں سے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے، جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ ان میں کسی کا حساب و کسی کا کتاب نہیں لیا جائے گا، سوال و جواب نہ ہوگا، ان کو اللہ رب العالمین بنا حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ کہہ کر آپ حجرہ مبارک میں چلے جاتے ہیں، صحابہ میں آپس میں گفتگو ہونے لگتی ہے، پتہ نہیں ان میں سے ہم ہوں گے یا نہیں، بغیر حساب و کتاب کے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان میں ہم شامل ہیں یا نہیں۔ بعض صحابہ کہنے لگے اس میں تو وہی لوگ ہیں جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے اور اسلام ہی کی حالت میں انتقال کیے، وہی ہوں گے، ہم لوگ تو پہلے کافر تھے بعد میں اسلام لائے، ہم لوگ اس میں شاید شامل نہیں ہو سکیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی حجرہ مبارک سے نکلتے ہیں اور صحابہ سے عرض کرتے ہیں تم لوگ اس شک و شبے میں ہو، اس تذبذب میں ہو کہ اس میں کون لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ تو سنو کون لوگ ہیں جو 70,000 کی تعداد میں ہوں گے اور بغیر حساب و کتاب کی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الذین ہم لا یتطیرون، ان میں پہلا شخص وہ ہوگا، یہ لوگ ہوں گے جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، بدفال نہیں لیتے ہوں گے۔ بدشگونی سمجھتے ہیں؟ عرب کے اندر عربی لوگ کیا کرتے تھے، ایک چڑیا پکڑتے تھے، ان کو کوئی کام کرنا ہوتا تھا
اس کام میں ہمیں پروفٹ ہوگی یا لاس، فائدہ ہوگا یا نقصان. تو اس چڑیا کو پکڑ کر وہ چھوڑتے تھے. اگر وہ داہنی طرف اڑ کے جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہمارا کام اچھا ہوگا، ہمیں پروفٹ ہوگی، ہمیں نفع ہوگا. اگر وہ چڑیا بائیں طرف چلی جائے تو وہ کام نہیں کرتے تھے، نہیں ہمیں نقصان ہو جائے گا. چڑیوں سے پھال لیتے تھے. اس کی بہت سی کیٹاگریز ہوتی ہیں. جیسے کوئی آدمی ہے، آج جمعہ کا دن ہے، کوئی کام کرتا ہے، ہفتے کے دن بہت اس کو پروفٹ ہوئی، سنڈے کے دن بہت پروفٹ ہوئی، منڈے ٹیوزڈے ہر دن ہوئی، لیکن جمعے کے دن اس کو نقصان ہو گیا کاروبار میں، بھاری نقصان. یہ کیا ہوا؟ اس نے پھر سنیچر سے لے کر جمعرات تک خوب محنت کی اور ہر دن اس کو پروفٹ ہوئی. دوسرا جمعہ آیا پھر اس کو نقصان ہو گیا. پھر اس نے محنت کی، ہفتے سے لے کر جمعرات تک پھر پروفٹ ہوئی. تیسرا جمعہ آیا پھر اس کو نقصان ہو گیا. اب اس نے کیا کیا؟ یہ جمعہ کا دن میرے لیے اچھا دن نہیں ہے، منحوس، اس دن ہم کام ہی نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں نقصان ہوتا ہے. جمعے کے دن کو اس نے منحوس سمجھ لیا، آج کے دن یعنی جمعے کے دن ہم کام ہی نہیں کریں گے. یہ ہے بدشگونی، یہ ہے بدفعل. بہت سے لوگ ہوتے ہیں. بہار بنگال کا سفر کریے تو بہت دلچسپ بھی آپ کو ملے گی. ایسے ایسے ڈرائیور کبھی کبھی مل جاتے ہیں. ایک دم دیکھا بلی راستے سے نکل گئی، روک دی گاڑی. ارے صاحب چلائیے نا. ارے نہیں صاحب 2 منٹ رکنا پڑے گا. کیوں؟ بلی نے راستہ کاٹ دیا. ہم نے کہا اتنے بڑے بڑے لوگ راستہ کاٹ رہے ہیں، شرابی، جواری، کبابی، ان سے فرق نہیں پڑتا. نہیں صاحب آپ مولانا چپ رہیے، آپ ہم اپنے حساب سے چلیں گے. بات ماننا پڑتی. بدشگونی ہے. بلی راستہ کاٹ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ تو والذین ہم لا یتطیرون، وہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جو جنت میں جائیں گے ان میں یہ لوگ بھی شامل ہیں جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، بدفعلی نہیں لیتے ہوں گے. والذین ہم لا یتطیرون والذین ہم لا یسترقون، اور وہ لوگ بھی جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے. بڑا عجیب اشارہ کر دیا ہے. دیکھیے قرآن اور حدیث، صحیح حدیث سے کسی پر پڑھ کر دم کرنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. کسی کو بٹھا کر سورہ فاتحہ پڑھ دینا، معوذتین وغیرہ پڑھ کے دم کر دینا، آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے، چاروں کل وغیرہ پڑھ کے دم کر دینا، یہ غلط نہیں ہے، صحیح ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس کو بھی نہ کروائے کسی ملا مولوی سے اور کہے کہ اللہ نے ہمیں بیمار کیا، اللہ ہی شفا دے گا، اور اللہ پر توکل کر کے وہ جھاڑ پھونک بھی نہ کرائے، دعا بھی نہ کرائے، تو یہ اور افضل ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانے والوں میں شامل ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے. شاید بخاری شریف کی وہ حدیث کا واقعہ آپ کے سامنے آیا ہوگا کہ ایک وقت ایک اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میں زمین پر گر جاتی ہوں، میری شرمگاہ کھل جاتی ہے، میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے. بخاری کے الفاظ ہے فدعوا اللہ لی، میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا بی بی میرے پاس تیرے لیے 2 آپشن ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں اور تو اس بیماری سے نجات پا جائے گی. دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں تیرے لیے کوئی دعا نہیں کرتا ہوں، تو اسی بیماری میں صبر کر، اسی بیماری میں صبر کر، اور اسی بیماری میں اگر تیرا انتقال ہوتا ہے تو لکل جنہ، تیرے لیے جنت ہے. اب تو بتا، میں نے تجھے دونوں آپشن دے دیے ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے، XYZ کسی ملا مولوی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. وہ بخاری جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کے کتاب کے بعد، قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ جس کتاب کو حاصل ہے اور جس پر پوری امت کا اجماع ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، تجھے اس بیماری سے نجات بھی مل جائے گی، لیکن پھر جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن اگر تو اس بیماری میں صبر کرتی ہے اور اس بیماری میں تجھے موت آتی ہے تو پھر تیرے لیے جنت ہے. اللہ کی نیک بندی
بندی تھی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی میرے لیے وہ دوسرا آپشن ہی رہنے دیجئے، پھر آپ ہمارے لیے دعا مت کیجئے، میں صبر کروں گی اور اس بیماری میں اگر میرا انتقال ہوتا ہے تو میں جنت پانا چاہتی ہوں، لیکن ہاں اتنی دعا تو کر ہی دیجئے، اس بیماری سے نجات کی دعا مت کیجئے، لیکن اتنی دعا کر دیجئے کہ جب میں زمین پر گروں اس مرگی کی بیماری کی وجہ سے تو میرا سطر نہ کھلے، میری شرمگاہ نہ کھلنے پائے، میرا سطر نہ کھلنے پائے، میری شرمگاہ دوسروں کو نہ دکھائی دے، میں بے پردہ نہ ہو جاؤں، بس اتنی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا بہتر ہے یہ دعا میں تمہارے لیے کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، بخاری شریف کی حدیث کلیئر کر رہی ہے کہ سورہ فاتحہ، چاروں قل، معوذتین وغیرہ پڑھ کر دم کرنا جائز ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن کسی بیماری پر صبر کرنا اور اس کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا یہ فضیلت رکھتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تو صبر کرتی ہے تو تیرے لیے جنت ہے۔ میرے بھائیوں، ان واقعات کی روشنی میں ہم اور آپ ذرا غور کریں۔ والذین لا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، اور کون ہوگا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگوں میں شامل ہوگا۔ ولا یکتؤون، اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے۔ جانوروں کو داغا جاتا ہے، بہت سے لوگ اپنے جسم کو بھی دغوا لیتے ہیں۔ شیخ صالح العثیمین نے دغوانے میں اس چیز کو بھی شامل مانا ہے جو ہم اپنے جسم پر ٹیٹو وغیرہ بنا لیتے ہیں اور کوئی نقش بنا لیتے ہیں اپنے جسم پر، یا اسی طریقے سے آج کے نوجوان نسل کسی لڑکی سے پیار کر بیٹھا تو اس کا نام گدواتا ہے اپنے ہاتھ پر یا سینے پر یا پیر پر یا کہیں، اور پھر اس کو پھر وہ مٹتا نہیں ہے، پھر وہ رہتا، یا اسی طریقے سے کوئی لڑکی اپنے عاشق کا نام۔ تو شیخ صالح العثیمین نے اس کو بھی گدوانے کے حکم میں مانا ہے، فرمایا کہ جو اپنے جسم کو گدواتے نہیں ہوں گے یہ لوگ بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور لاسٹ میں آپ نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہوں گے، اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے، یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہ سن کر ایک صحابی جن کا نام عکاشہ تھا اڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ میں انہی لوگوں میں ہو جاؤں۔ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ان میں مجھے شامل کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے انت منہم یا عکاشہ، اے عکاشہ تم انہی لوگوں میں سے ہو، تم 70,000 لوگ جو جنت میں جائیں گے ان میں سے ایک تمہارا بھی نام ہے، تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو۔ جب عکاشہ کھڑے ہوئے تو ایک اور صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے پھر منع کر دیا، کیا کہا؟ سبقک عکاشہ، اب نہیں، عکاشہ تم پر سبقت لے گیا۔ اب ہم یہاں سب کے لیے کرنے لگیں گے تو 70,000 تو یہیں ہو جائیں گے۔ یہاں تو قیامت تک، آج سے لے کے قیامت تک ہماری امت میں جو لوگ ہوں گے ان میں 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ جنت میں جانے کا راستہ دیکھیے کتنا آسان راستے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے سے ہمیں جنت مل رہی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے وظیفہ پڑھیے لا الہ الا اللہ، یہ جنت میں جانے والے اعمال ہیں۔ آئیے ایک عمل اور بتاتا ہوں، پڑھیے مسلم شریف ما منکم من احد یتوضؤ، کتنے صریح و صاف الفاظ ہیں، تم میں سے جو بھی شخص وضو بنائے گا، جو بھی شخص وضو بناتا ہے فَيُحْسِنُ الْوُضُوء، اور اچھی طریقے سے وضو بناتا ہے۔ وضو بنانا ہے، ایک ہے اچھی طریقے سے وضو بنانا ہے۔ بہار بنگال کی سرزمین پہ جاؤ تو پوچھتے ہیں وضو خانے پہ بیٹھ کے کتنی رکعت ہو گئی، کسی نے کہہ دیا 2 تو جلدی سے مارا ایک دم گھس کے تیسری نہ چھوٹ جائے ہماری، ایک دم بھاگتے ہیں۔ اچھی طریقے سے وضو، آپ ہاتھ دھل رہے ہیں تو انگلیوں میں خلال بھی ہونا چاہیے۔ ایک ہی چلو پانی میں آدھا آپ منہ میں لے جائیے، آدھا ناک میں ڈالیے، پھر دونوں انگلی ناک میں ڈال کر اس انگوٹھے سے بایاں نتھنا دبا کر جھاڑیے، پھر چھوڑ دیجئے، پھر اس انگلی سے آپ اس کو دبائیے۔ پڑھیے پوری زاد المعاد علامہ ابن قیم کی، پورا نقشہ کھینچ دیا، اور ایسے کر کے پھر اس کو جھاڑیے، پھر اس کو اور اسی طریقے سے آپ اچھی طریقے سے وضو بنائیے، داڑھی میں خلال ولال کیجئے۔
اطمینان کے ساتھ وضو بنائیے. فیحسن الوضو، جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا، اس کے بعد پھر ثم قال، اور وضو بنانے کے بعد پھر جس نے یہ دعا پڑھی، غور کیجئے گا اس دعا پر، جس نے پھر یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مسلم شریف کی حدیث میں بس اتنی ہی دعا آئی ہے. اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین کے جو الفاظ ہیں وہ ترمذی کے ہیں، مسلم شریف کی حدیث کے نہیں ہیں. مسلم شریف کی حدیث کے اندر اتنے ہی الفاظ آئے ہیں. اگر کسی کو اتنی لمبی دعا یاد نہیں، اتنی ہی دعا پڑھے تو یہ بھی کافی ہے. کیا کہا؟ جس نے یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس نے یہ دعا پڑھی، وضو بنایا، اچھی طریقے سے وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھی، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا فتحت لہ ابواب السمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کتنا وقت لگ رہا ہے اچھی طریقے سے وضو بنانے کے لیے اور وضو کے بعد اتنی سی دعا پڑھنے کے لیے؟ ابواب الجنت الثمان، اللہ کے نبی نے صاف لفظوں میں کہا. اور مسلم کی حدیث ہے، جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد یہ الفاظ ادا کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. گویا کہ جنت کے 8 دروازے پر کھڑے ہو کر فرشتہ پکار کر کہہ رہا ہے، تیرے لیے رب نے مجھے حکم دے رکھا ہے، یہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے اس دروازے سے داخل ہو جائے. یہ وضو بنا کر اور وضو کے بعد پڑھی جانے والی دعا پر ہمیں جنت مل رہی ہے. اور جنت ہی نہیں، جنت میں داخل ہونے کے لیے ہمارے لیے 8 دروازے کھولے جا رہے ہیں. اور ہم اس دنیا میں اسی لیے بھیجے گئے ہیں کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو ایک خطا کی پاداش میں نکال دیا گیا، تو اللہ نے پشچاتاپ کرنے کا ایک موقع دیا، پراشچت کرنے کا ایک موقع دیا، کفارہ عطا کرنے کا ایک موقع دیا، اپنی غلطی کو سنبھالنے کا ایک موقع دیا. لیکن ہم دنیا میں آ کر پھر غلطیوں پہ غلطی کیے چلے جا رہے ہیں، پھر ہم شیطان کے بہکاوے میں چلے آ رہے ہیں، پھر ہم شیطان کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں. معاف کیجئے گا اگر ہم نے ایسا کیا تو دنیا میں بھی ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے اور جنت بھی ہمیں نہیں ملے گی. یہ جنت کا دروازہ تھا. آئیے ایک اور دروازے کی طرف انٹری مارتے ہیں. یہ دروازہ بخاری شریف کے اندر بتایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال المؤذن اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر. جب مسجد کے اندر تمہارا مؤذن اذان دے اور اذان کے اندر وہ یہ جملے ادا کرے اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر، تو تم بھی اس کے ساتھ یہ جملے ادا کرو اللہ اکبر. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَقُولُوا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ فَقُولُوا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ. جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم کہو اشہد ان محمد رسول اللہ. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَقُولُوا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اور جب تمہارا مؤذن کہے حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ تو جواب میں تم کہو لا حول ولا قوة إلا بالله. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقُولُوا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اور جب مؤذن کہے حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ تو تم کہو لا حول ولا قوة إلا بالله.
وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقُولُوا وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اور جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم بھی اسی کو دہراؤ. اور وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہہ کر اذان ختم کر دے تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ. ثم قال، جس نے مؤذن کے ان کلمات کو دہرایا پھر اس نے یہ پڑھا، دیکھیے بخاری شریف، پھر اس نے یہ پڑھا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. بخاری شریف کے اندر اتنی ہی حدیث موجود ہے. بخاری شریف کی حدیث کے اندر والدرجۃ الرفیعہ کا جملہ موجود نہیں ہے. بخاری شریف کی حدیث کے اندر وَارْزُقْنَا شِفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ کے الفاظ نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد کی یہی دعا بتائی اور کہا جس نے یہ پڑھا تم بھی کہو، یہ جس نے یہ کہا مؤذن نے تم بھی یہ کہو. جب پوری اذان کا جواب دے دو ثم قال، پھر جو یہ پڑھے گا اس اذان کے جملے ادا کرنے کے بعد کیا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن اللہ کی طرف سے مجھے اجازت ہوگی اور اس آدمی کی کے لیے شفاعت کرنے کا مجھے حق حاصل ہوگا. میری شفاعت اس کے لیے حلال ہوگی، اور جس کے لیے میں شفاعت کی دعا کر دوں اور جس کے لیے شفاعت کی ریکویسٹ اللہ سے کر دوں تو اللہ رب العالمین میری ریکویسٹ کو نامنظور نہیں کرے گا. ایسے شخص کے لیے میری شفاعت حلال کر دی جائے گی، یعنی اس شخص کے لیے میں شفاعت کروں گا اور اس کو جنت میں لے جاؤں گا. میرے پیارے ساتھیوں، کتنا وقت لگ رہا ہے مؤذن کے اذان کے کلمات کو دہرانے میں، اور کتنا وقت لگ رہا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة یہ دعا پڑھنے میں. ہم موبائلوں میں فیس بک چلاتے رہتے ہیں، واٹس ایپ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اسی درمیان اذان ہونے لگتی ہے لیکن ہمیں اتنی توفیق نہیں ملتی. اذان ہونے لگتی ہے اور ہم چائے کی دکانوں پہ بیٹھے رہتے ہیں. میرے بھائیوں غور کرو، یہ نیکیاں ہمیں مل رہی ہیں، لوٹو انہیں، سمیٹو اپنے دامن میں. ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے ہمیں جنت مل رہی ہے، ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے ہمیں جنت مل رہی ہے. ذرا تصور کیجیے، آپ ہمیں غور کرو. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لیا ہے. فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد جس نے آیت الکرسی کو پڑھنا اپنا وطیرہ اپنا وظیفہ بنایا ہے، لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، ایسے شخص کو جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کی اور کوئی چیز نہیں روک رہی ہے. آیت الکرسی کتنی بڑی ہے جو آپ کو یاد نہیں ہو سکتی ہے. غور کیجئے، یہ آیت الکرسی تو وہ ہے جو شیطان نے بھی بتائی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جس مال کی حفاظت آپ کر رہے ہیں آپ آرام سے سوئیے اور آیت الکرسی پڑھ لیا کیجئے، آپ کے مال کی حفاظت کے لیے اللہ آسمان سے فرشتہ نازل کر دے گا. یہ شیطان بتا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو. اور جب ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی سے یہ بات بتائی تو اللہ کے رسول نے تائید کی کہ بتانے والا تو شیطان تھا لیکن دعا بہت اچھی بتائی ہے. میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، آپ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے پر ہمیں کیا مل رہی ہے؟ جنت. اور کیا کہا؟ لم یمنعہ من دخول الجنہ، اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک ہی نہیں رہی ہے. اگر کوئی چیز روک رہی ہے تو اس کی موت روک رہی ہے، یعنی جب تک وہ مر نہیں رہا اس لیے جنت میں داخل نہیں ہو رہا ہے. موت آئی ادھر مرا ادھر جنت کے اندر داخل. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کیجئے، اس کی فضیلت دیکھیے. آیت الکرسی کو یاد کیجئے، پڑھیے اور اس کو وظیفہ بنائیے فرض نماز کے بعد پڑھنے کا. اس میں ہمیں جنت کا راستہ مل رہا ہے.
معاملات کے اوپر آ جائیے۔ فرمایا ایک بار صحابہ کرام کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے ہی کھڑے ہو کر پوچھنے لگتے ہیں من اصبح منکم الیوم صائما، بخاری شریف کی حدیث، آج کون ہے جس نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے؟ کون ہے جس نے آج روزہ رکھا؟ معاف کیجئے گا، یہ فرض روزہ نہیں، نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے کون ہے جو آج روزے سے ہے؟ پورے مجمع میں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، بخاری کے الفاظ فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ۔ ابو بکر صدیق اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں ہوں، میں روزے سے ہوں۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا دوسرا سوال، آپ نے کہا من اطعم منکم الیوم مسکینا، تم میں سے آج کون ایسا شخص ہے جس نے کسی مسکین کو، کسی فقیر کو کھانا کھلایا؟ فقام ابو بکر فقال انا، پھر ابو بکر صدیق اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تیسرا سوال من عاد منکم الیوم مریضا، کون ہے آج جس نے کسی کے گھر جا کر کسی مریض کی عیادت کی ہو، اس کی تیمارداری کی ہو؟ فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ، پھر حضرت ابو بکر صدیق اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے علاقے میں آج ایک شخص تھا بیمار، میں اس کی عیادت کرنے کے لیے بھی گیا ہوں۔ آپ نے کہا ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے لاسٹ بات پوچھی من تبع منکم الیوم جنازتن، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو میت کو اس کے گھر سے لے کر قبرستان تک گیا ہو اور اس کے تدفین تک رہا ہو، اس کا پیچھا کیا ہو، نماز جنازہ میں بھی شرکت کی ہو اور اس کی قبر پہ جا کر اس کو مٹی بھی دیا ہو؟ کوئی ہے جو جنازے کے پیچھے پیچھے چلا ہو، جو جنازے کو لے کر قبرستان تک گیا ہو؟ ہے کوئی تم میں سے؟ کون ہے ایسا؟ فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ، پھر ابو بکر صدیق اٹھتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے علاقے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، میں نے اس کو غسل بھی دیا، میں نے اس کو کفن بھی پہنایا، جب اس کا جنازہ اٹھا تو میں نے اس کو کاندھا بھی دیا، میں قبر میں اتر کر میں نے اس کو اتارا بھی اور میں نے اس کو مٹی بھی دی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا بخاری کی روایت جس شخص کے اندر یہ چاروں خوبیاں ایک ہی دن میں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں جانے سے نہیں روکے گا، وہ شخص جنت کے اندر داخل ہو کر رہے گا، وہ شخص جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے، وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں، ان معاملات کو ہم آسان نہ سمجھیں۔ کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں، کوئی انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں بھی ہم شریک ہوں اور مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور نوافل کا اہتمام بھی کریں، یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھ کر ایسے ہی این البلال، بلال کہاں ہے؟ ادھر سے بلال کہتے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول، میں یہاں ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ مجھے جنت دکھائی دی، اور جب فرشتے مجھے جنت دکھا رہے تھے تو میں نے اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے، تمہارے جوتوں کی آواز ہمارے کانوں میں گئی ہے۔ میں نے پوچھا تھا جبرائیل یہ کس کی آواز ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ حضرت بلال کی آواز ہے۔ یعنی مجھے اللہ نے پیش کیے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت میں جگہ دوں گا، بلال کو جنت دے کے رہوں گا۔ بلال ایسا کون سا عمل ہے تمہارا جو تمہیں جنت میں لے گیا؟ حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے رسول جو تمام صحابہ کرتے ہیں وہی میں بھی کرتا ہوں، مجھے بظاہر تو کوئی عمل نہیں دکھائی دیتا جو اور لوگوں سے الگ ہو۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے جو میں اور لوگوں میں نہیں دیکھتا ہوں۔ پوچھا کیا؟ فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی بنا وضو کے نہیں رہتا ہوں، جب بھی میرا وضو زائل ہوتا ہے، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، میں اسی وقت وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے جتنی توفیق دیتا ہے میں نوافل کا اہتمام کرتا ہوں، کبھی 2 رکعت، کبھی 4 رکعت، کبھی 6 رکعت، جتنی وسعت ہوتی ہے میں وہ ضرور ادا کرتا ہوں۔ میں نے آج تک وضو بنا
سنایا اور کم سے کم 2 رکعت نماز نہ پڑھی ہو، ایسا مجھے یاد نہیں ہے۔ وضو کرتا ہوں اور میں نوافل کا اہتمام کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا بس اے بلال، یہی وہ عمل ہے جس نے تمہیں اور دیگر صحابہ سے ممتاز کر دیا ہے، اور دیگر صحابہ سے تمہیں اونچا کر دیا ہے، اور دیگر صحابہ سے تمہیں اوپر بڑھا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا کہ تم جنتی ہو۔ اتنا کہنا تھا تو صحابہ کا نظریہ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بلال تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، اور میں نے سنا ہے کہ تم جہاں رشتہ بھیجتے ہو لڑکی تمہیں دیکھنے کے بعد رشتے کو ریجیکٹ کر دیتی ہے تمہاری شکل و صورت کو دیکھ کر، کیونکہ بلال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کلحمہ کوئلے سے زیادہ کالے، ایک رنگت بتائی گئی۔ آئے بلال میرے گھر میں چلو، میرے پاس خوبصورت چاند جیسی بیٹی ہے، ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو۔ اے بلال اگر وہ تمہیں پسند آ جائے تو میں خوشی خوشی اپنی بیٹی تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، تمہاری صحبت میں رہ کر وہ بھی نیک عمل کرنے لگے گی، اور نیک و دیندار لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کو نکاح کر دینے کی وجہ سے اللہ مجھے بھی جنت دے دے گا، اللہ میری قسمت میں بھی جنت لکھ دے گا۔ آئے بلال چلو، ادھر سے دوسرے اٹھتے ہیں، آئے بلال انہوں نے پہلے فرمائش کر دی، پہلے ان کی بیٹی کو جا کر دیکھ لو، اگر ان کی بیٹی پسند نہ آئے تو آ کر میری بیٹی دیکھ لینا، شاید میری بیٹی تمہیں پسند آ جائے، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ عرب کے رئیس لوگ تھے، یہ عرب کے چودھری لوگ تھے، یہ عرب کے سرمایہ دار لوگ تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی؟ ان کی دینداری دیکھی تو اپنی لڑکیوں کے پیغام خود بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے لگے۔ میرے بھائیوں، اس عمل کو ہم معمولی عمل نہ سمجھیں، معمولی عمل نہ سمجھیں۔ غور کیجئے، ادھر بحرین سے مال آیا، صحابہ فجر کی نماز سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ گئے کہ آج تو مال ملے گا، ہمارا بھی حق ہے، ہمارا بھی حصہ ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا واہ، وقت سے پہلے مسجد بھر گئی، جیسے آج آپ نے سنا جرجی صاحب آ رہے ہیں تو 11 بجے سے لوگ بیٹھ گئے۔ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہوا؟ بہت خطرناک ہے اس کا مقصد۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن و حدیث سننے نہیں آتے ہیں، آپ شخصیت کو سننے آتے ہیں۔ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، ہم اپنے نیتوں کو صاف کریں۔ شخصیتوں کو سننا ضروری نہیں ہے، قرآن و حدیث کو سننا ضروری ہے۔ آپ ایسی بھیڑ ہر اس عالم کی تقریر میں خطاب میں لگائیے جو قرآن و حدیث کی بات کرتا ہو۔ شخصیت کو سننے سے بچیے، قرآن و حدیث کو سننے کا شوق پیدا کیجیے میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کو۔ تو حضرت دیکھا اللہ کے رسول نے مسجد بھر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا شاید تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ مال آیا ہے بحرین سے اور تمہیں ملے گا۔ کہاں؟ صحابہ بھی صاف دل تھے، کہاں اللہ کے رسول ہمیں پتہ چل گیا۔ آپ نے کہا خوش ہو جاؤ، تمہیں تمہارا حق ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا آج تمہاری یہ بھیڑ دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک اور بدعتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے انتقال کے بعد میری امت مال و دولت کی محبت میں اتنی مبتلا نہ ہو جائے کہ وہ اپنے دین کا سودا کرنے لگے، اپنے دین کو بیچنے لگے، اپنے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگے۔ جو خطرہ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے محسوس کیا تھا وہ آج دیکھا جا سکتا ہے۔ سب کا حصہ دیا، اللہ کے نبی کو بھی اپنا حصہ ملا۔ مال سے بھرے ہوئے 2 تھیلے لے کر جب آپ اپنے حجرے کی طرف جا رہے تھے تو 9 سال کا ایک بچہ اور 7 سال کا ایک بچہ، ایک کے باپ نہیں تھے، ایک کی ماں نہیں تھی، ایک نے داہنا ہاتھ پکڑ لیا، دوسرے نے بایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک نے کہا اے اللہ کے نبی میری ماں نہیں ہے، ایک نے کہا میرا باپ نہیں ہے، ایک نے کہا اللہ کے نبی میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، دوسری ماں جو آئی ہے وہ مجھے بیٹا ہی نہیں مانتی ہے، میں سڑکوں پر بھیک مانگتا ہوں۔ دوسرے نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ نہیں ہے، میری ماں نے دوسری شادی جب کی تو وہ آدمی مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتا ہے، اس لیے میں بھی سڑکوں پر بھیک مانگتا پھرتا ہوں۔ ایک طرف دیکھا 9 سال کی عمر، ایک طرف دیکھا
7 سال کی عمر. سیرت النبی میں علامہ ابن ہشام نقل کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کے ماں اور باپ نے ایک کا ماں نہیں, ایک کی ماں نہیں, ایک کا باپ نہیں, ایک کو یہ تھیلا دے دیا اور دوسرے کو دوسرا تھیلا دے دیا. یہ دونوں بچے جانے لگے اور جب دیکھتے رہے اللہ کے رسول, جب یہ دونوں آپ کی آنکھوں سے وہ جل ہو گئے تب آپ حجرے میں گئے. دروازہ کھولا, عائشہ صدیقہ کی نظر خالی ہاتھوں پر پڑی. اللہ کے نبی آپ تو کہہ کر گئے تھے کہ گھر کا چولہا سنبھال لیجئے. میں نے چولہا سنبھال لیا, سوچا 15 دن کے بعد آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا, لیکن یہاں یہ حالت ہے. آپ خالی ہاتھ گئے ہو, خالی ہاتھ آئے. پوری بات بتائی. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں آپ کو کبھی صدقہ و خیرات کرنے سے میں نے روکا نہیں, لیکن 15 دن کے بعد امیدیں تھیں آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا تو تھوڑا سا اس تھیلے میں سے نکال لیتے اور تھوڑا سا اس تھیلے میں سے, اتنا کہ آج چولہا جل جاتا, آج مجھے بھی گوشت مل جاتا, آج میں بھی جو کی روٹی کھا لیتی, آج مجھے بھی نصیب ہو جاتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ مجھے اتنا بھی گوارا نہیں ہوا کہ ان بچوں کو دیے ہوئے جھولے میں سے میں کچھ نکالوں. عائشہ یتیمی تم نے نہیں میں نے دیکھی ہے. عائشہ تمہارے باپ ابو بکر تو آج بھی زندہ ہیں, تمہاری ماں تو آج بھی زندہ ہیں. یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے یہ مجھ سے پوچھو. عائشہ جب میں پیدا ہوا تو میرے باپ اس دنیا میں موجود نہیں تھے. جب میری ماں 6 سال کی عمر میں مجھے میرے باپ کی قبر دکھلا رہی تھی, اسی مقام ابا پر میری ماں نے بھی اپنے شوہر کی قبر کو دیکھتے دیکھتے دم توڑ دیا تھا. 6 سال کی عمر میں میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی, اور جب میری عمر 8 سال کی ہوئی تو میرے دادا بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے, اور ابو طالب نے مجھے پالا. عائشہ یتیمی کا جو دکھ و درد ہوتا ہے وہ میں جانتا ہوں, وہ تم نہیں جانتی ہو. پھر ظہر کی نماز کے لیے جب اللہ کے رسول مسجد میں گئے تو آپ نے تاریخی جملے کہے. بخاری شریف کی حدیث کے اندر یہ جملے دیکھے جا سکتے ہیں. آپ نے ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ سے فرمایا آج ایسا منظر ہوا, میں یتیموں کے مقام و مرتبے کو بڑھاتا ہوں. آئے لوگوں سنو, انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کا انا وکافل الیتیمی فی الجنت کہاتین. میں اور یتیم کو پالنے والا, میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا دونوں جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلی آپس میں ملی ہوئی ہیں. یہاں یتیموں کا مقام و مرتبہ بڑھا دیا. یہاں دیکھیے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو انتقال کر جاتے ہیں 1 سال کی عمر میں, 2 سال کی عمر میں, 3 مہینے کی عمر میں. اللہ کے رسول نے ان کے لیے بھی کیا فرمایا, لہو دعامیس الجنہ, جن کے چھوٹے چھوٹے بچے دنیا میں اٹھا لیے گئے, چھین لیے گئے, اور جنہوں نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا, ان کی روحیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی جنت میں گھومتی رہتی ہیں, بلا روک و ٹوک جنت میں ٹہلتی رہتی ہیں. قیامت کا دن ہوگا, حساب و کتاب کے بعد جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا, جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. جب جہنمیوں کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا تو اس میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے بچے صغر سنی میں, چھوٹے پن میں اٹھا لیے گئے. اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا, اے فرشتوں ان کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہم نے اٹھائے تھے, دنیا میں لے لیے تھے, ان سے چھین لیے تھے, ان کو لاؤ اور ان کو ان کے ماں باپ سے ایک موقع ملنے کا موقع دے دو تاکہ وہ ملاقات کر لیں, اور ان بچوں کو پھر جنت میں داخل کر دینا اور ماں باپ کو جہنم میں پھینک دو. فرشتے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئیں گے, اللہ ان کو زبان دے گا, اللہ ان کو ہاتھ دے گا, پیر دے گا, وہ بولیں گے, اپنے ماں باپ سے ملاقات کریں گے. پھر حکم ہوگا چلو ٹائم ختم ہو گیا, تم جنت میں جاؤ اور یہ تمہارے ماں باپ جہنم میں. جیسے ہی وہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ سنیں گے کہ میرے ماں باپ کو جہنم میں جانے کا حکم دے دیا, فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ, یہ بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے, اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے اور اللہ سے عرض کریں گے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے, دنیا میں بھی تو نے مجھے میرے ماں باپ کا پیار نہیں دیا اور آخرت میں بھی تو نے مجھے میرے ماں باپ کا پیار نہیں دیا. اے اللہ اگر آخرت میں میرے ماں باپ
کو بھی مجھ سے چھیننا تھا تو دنیا میں پھر تو نے مجھے میرے ماں باپ سے الگ کیوں کیا؟ اے اللہ یہ تیرا انصاف میری سمجھ سے بالا تر ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ نہیں اے اللہ میرے ماں باپ کو تجھے جنت میں بھیجنا ہی ہوگا۔ فلم یاخذ، وہ اپنے ماں باپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین ان معصوم بچوں کے اصرار کو دیکھے گا تو حکم دے گا آئے فرشتوں جاؤ، میں نے ان معصوم بچوں کی فریاد کو قبول کر لیا ہے۔ آئے بچوں جاؤ اپنے ماں باپ کو ان کی انگلی پکڑ کر تم ان کو جنت کے اندر لے جاؤ، آج میں نے تمہاری فرمائش کو اور تمہاری فریاد کو سن لیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کو جنت کے اندر لے جائیں گے، لیکن وہی ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا ہوگا اور نوحہ اور ماتم نہیں کیا ہوگا، چیخے اور چلائے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ کہا ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی امانت بھی اللہ نے لے لیا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینی کام میں آگے بڑھیے، اور جنت میں جانے کے جو ہزاروں راستے ہیں ان میں ایک راستہ یہ بھی بتایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کے لیے کوئی گھر بنائے گا، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے گا اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے گا اپنی استطاعت کے مطابق، تو جانتے ہو اللہ کے نبی اس کے لیے کیا فرمائش جاری کر رہے ہیں، کیا حکم دے رہے ہیں؟ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں مسجد اللہ کے لیے بنائے گا تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ ہم کیا بنائیں گے گھر؟ سونے اور مٹی اور سیمنٹ اور بالو اور ریتا، وہاں ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، یہ جنت میں جانے کے راستے تھے، بہت سے راستے ہیں، لیکن جمعہ کا خطبہ میں نے کہا تھا مختصر ہوتا ہے، مجھ سے کہا گیا تھا کہ 1 گھنٹہ آپ آئے ہیں تو دے دیجئے گا، ویسے تو 45 منٹ کا ہوتا ہے، تو میں نے 2 بجے تک خطبہ دیا آپ کو۔ میرے بھائیوں شام کا بھی ایک پروگرام ہے، اس میں بھی جانا ہے، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جنت کے جو راستے ہیں ان پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہمیں پھر سے وہ مقام عطا فرما دے جس مقام سے ہمارے باپ آدم کو اور ہماری ماں حوا کو نکالا گیا۔ اے اللہ جنت میں جانے والے راستے ہمارے لیے اور آسان کر دے، ہم صحابہ کرام کی طرح نہیں ہیں کہ اتنا باعمل ہوں۔ اے اللہ قدم قدم پر گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا۔ بار الہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔